مکہ میں آغاز اسلام میں کفر کے خوفناک ماحول میں حضرت بلال حبشی کو ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، تو اس کی پاداش میں آپ کو بہت سی مصائب و رنج و غم کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی کو اذا حامیت الظہیرہ، تو جب آسمان کا سورج سر پہ آ جاتا اور مکے کے ریت کے ذرے بھی اس کی تپش سے دہکنے لگتے، تو امیہ بن خلف حضرت بلال کو گھر سے نکال کے تو زمین کے اوپر گرا دیتا پیٹھ کے بل، اور پھر ثم یأتی بالصخرۃ العظیمۃ فتوفع علی صدری، ایک بڑی سی چٹان کو لا کر کے آپ کے سینے پہ رکھ دیتا، تو کبھی خود آپ کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا، تو کبھی آپ کے جسم کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ ڈال دیتا، تو کبھی جلتا ہوا کوئلہ آپ کے منہ میں رکھ دیتا۔ کبھی امیہ بن خلف کے بیٹے حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کے پورے مکہ کے اندر گھسیٹتے، لا تزال ہاکذا حتی تموت او تکفر بمحمد، امیہ اوپر سے یہ اعلان کرتا یا تو اس حال میں مر جا یا پھر محمد کا انکار کر دے، تو حضرت بلال حبشی اس وقت اس کو پھر یہ جواب دیتے وَهُوَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ أَحَدٌ، تو حضرت بلال احد احد کے نعروں کے اندر اس کو یہ جواب دیتے کہ میں جس حال میں ہوں اسی حال پر مصطفیٰ پر قربان ہوں۔ حضرت بلال حبشی کا یہ حوصلہ کہ اتنی تکلیفیں برداشت کیں، اور پھر اس کا اتنی تکلیفیں دینے کے بعد ڈٹ کے سینہ تان کے اس کے ان تمام مصائب کا سامنا کرنا، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت تو۔ یہ حضرت بلال حبشی کا حوصلہ تھا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود آپ کے پاس استقلال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ حضرت بلال حبشی پر ہونے والے ظلم اور جبر کو دیکھ کے حضرت عمار بن یاسر رویا کرتے تھے۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے سامنے جب حضرت بلال حبشی کے مصائب کا ذکر کیا جاتا تو آپ رو پڑتے، اور آپ فرماتے میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، اس رات کو نہیں بھول سکتا، نہ اس دن کی شام کو بھول سکتا ہوں جب امیہ اور ابو جہل مل کے حضرت بلال حبشی کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حبشہ سے آئے ہوئے بلال مکے کے اندر موجود حضرت عمر، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حبشہ سے آ کے بلال حضرت عمر کے سردار بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت حباب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر فاروق سے ان کے گھر میں ملنے کے لیے گیا، تو میں ایک جگہ پر بیٹھنے لگا، تو حضرت عمر فاروق نے مجھے اس جگہ پر بیٹھنے سے منع کر دیا، فرمایا یہ پالان میں نے بلال حبشی کے لیے رکھا ہے کیونکہ وہ ہمارا سردار ہے۔ تو حضرت حباب فرمانے لگے، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلال نے اسلام کے لیے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں کسی اور نے نہیں کی ہیں۔ میں نے کہا حضرت بلال کو اتنا رتبہ اس وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ سے وفا کی ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ حضور سے وفا کا صدقہ ہے کہ حضرت بلال حبشی نے کعبۃ اللہ میں بھی اس کے چھت پہ چڑھ کے اذان دی ہے، پھر حضور کی مسجد نبوی میں بھی اذان دی ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی اذان دی ہے، پھر حضرت بلال کے لیے جگہ فاروق اعظم کے گھر میں بھی موجود ہے، پھر حضرت بلال جنت میں حضور کے آگے آگے چلتے ہیں، اور پھر حضرت بلال جو ہیں وہ قیامت کے دن حضور کی سواری کی مہار کو پکڑتے ہوئے سب سے پہلے آگے آگے چلتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔